پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے اور نام شہ انبیاء لیجئے۔ کرو ان کو بھلا کیوں نہیں دیتے، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے۔ آئیے حضرات، اب میں آپ کے دل کی دوا اور آپ نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے علاقے کے ہر دل عزیز مقرر جناب حضرت علامہ و مولانا مفتی سعد الطیب صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے فوائد اپنے قیمتی نصائح سے اور عرفانی حقانی نورانی بیانات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ آئیے حضرات، ان کا استقبال میں اس شعر کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں کہ آ جائیے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہوئے کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مجھے سن رہے ہیں تو مفتی سعد النجیب صاحب کا کیا حشر کریں گے۔ تو آئیے، میں سمجھ رہا ہوں کہ رات کے 12 بجنے کے بعد انسان کا بھی 12 بج جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کے دل کی دوا پیش کرنے جا رہا ہوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا ان کا استقبال میں 4 مصروں سے کرنے جا رہا ہوں کہ آ جائیے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، سبحان اللہ، سبھی خاص ہے کوئی عام نہیں ہے۔ آ جائیے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، اس میں سبھی خاص ہے کوئی عام نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی تقریر پسند نہ آئے پٹنہ والوں کو تو اقبال مظاہری نام نہیں ہے۔ آئیے حضرات، استقبال کیجئے جناب مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی مد ظلہ العالی، آواز کھول دیجئے، کالک قوم دارجلنگ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر
جاتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ سبق پڑھ پھر سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جلسہ آپ لوگ بہت ادب سے سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو جلسہ ہوا تھا بہت افراتفری کے ماحول میں تھا، لیکن الحمدللہ آج کا جو جلسہ ہے بہت سناٹے میں ہے۔ اللہ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے، دل کا سکون آپ کو عطا فرمائے، اس دنیا کو بھی آباد کرے، اس دنیا کو بھی آباد کرے۔ آپ لوگ مکمل سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مکمل عمل نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مکمل سننا بھی ہے، مکمل عمل بھی کرنا ہے۔ سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بہت تیزی کے ساتھ میں اپنے حصے کے پیغام کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنا ٹائم جو اس سے پہلے کے جلسے میں نے دیا ہے، آپ کے حصے میں اتنا ٹائم آنے والا نہیں ہے۔ بالکل تھوڑا ٹائم لے کر کے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوا ہوں۔ آپ پکے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، مقدمہ ہار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ سیدھے سیدھے سوالوں سے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فلم دیکھنا حرام کیوں ہے؟ 3 وجہ سے حرام ہے۔ فلم دیکھنا موبائل میں حرام ہے، 3 وجہ سے حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، دل کا سکون ہمارے جوانوں کو کیسے ملے گا، کہاں ملے گا؟ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ میرا دوسرا سوال ہے، دل کا سکون کہاں ملے گا، کیسے ملے گا؟ خاص طور پر جوان سکون کے لیے پریشان ہیں، سکون کہاں ملے گا، کس طرح ملے گا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، کون سا جوان کامیاب ہوگا، کون سا جوان ناکام ہوگا؟ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مطالعہ اور تجربے کی روشنی میں آپ لوگ مکمل ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مکمل ساتھ دینے کے لیے آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، بالکل تازہ دم ہے، اور دل آپ نے خوش کر دیا ہے کہ اتنا پہر جلسہ سننے کے لیے اتنا وقت آپ نے قربان کر کے بھی تازہ دم ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا پہلا سوال تھا فلم دیکھنا حرام کیوں ہے؟ 3 وجہ سے حرام ہے۔ پہلی وجہ، آدمی جو دیکھتا ہے وہی نقل کرتا ہے۔ چوری ڈکیتی کو فلم میں دیکھتا ہے اور چوری ڈکیتی کرتا ہے، اس لیے فلم دیکھنا حرام ہے۔ دوسری وجہ، اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، بڑی بڑی گاڑی دیکھتا ہے، بڑا بڑا بنگلہ دیکھتا ہے، بڑے بڑے گھر کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ وہ لوگ مالا مال ہے، میں ہی کنگال ہوں، وہ لوگ مقبول ہیں، میں ہی مردود ہوں، وہ لوگ مشہور ہیں، میں ہی منحوس ہوں۔ احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے فلم دیکھنا حرام ہے۔ تیسری وجہ، فلم دیکھنا حرام کیوں ہے؟ فلم دیکھنے کے بعد آدمی کو گناہ کا احساس ہی نہیں رہتا ہے، گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ فلم نہیں دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھ، دھیان دیجیے گا۔ دوسرا سوال آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، دل کا سکون آپ کو کیسے ملے گا؟ دل کا سکون کیسے ملے گا؟ دھیان دیجیے گا، تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا ہے، تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا ہے۔ دل کا سکون کیسے ملے گا؟ نکاح سے ملے گا، زنا سے نہیں۔ زنا سے سکون چلا جائے گا، نکاح سے سکون ملے گا۔ انشاءاللہ 20 سال کے بعد شادی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بوڑھے ہو جائیے گا، دانت باہر آ جائے گا، کوئی بیٹی نہیں دے گا۔ نکاح سے سکون ملتا ہے۔ سکون کہاں ملتا ہے، کس طرح ملتا ہے؟ مسجد میں ملتا ہے۔ سکون کہاں ملتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنے پر ملتا ہے۔ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے سکون چلا جائے گا، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے آپ کو سکون ملے گا۔ آپ سائیکل والے ہیں، پیدل والے کو دیکھیے، پیدل والے ہیں ایسے آدمی کو دیکھیے جس کو پیر ہی نہیں ہے، تو بتائیے آپ کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے سکون ملے گا، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے سکون نہیں ملے گا۔
میرا تیسرا اور آخری سوال ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا. کون سا جوان کامیاب ہوگا؟ جو پلان بنائے گا، کل کو کیا کرنا ہے، پرسوں کو کیا کرنا ہے، کون کام کرنا ہے، کون کام نہیں کرنا، کون کام کیسے کرنا ہے، پلان بناتا ہے، وہ جوان کامیاب ہوگا. جو لمبا لمبا خواب دیکھتا ہے وہ جوان کامیاب ہوگا. جو ذمہ داری قبول کرتا ہے، کمانے کی ذمہ داری ہے تو کما رہا ہے، پڑھنے کی ذمہ داری ہے تو پڑھ رہا ہے، گھر چلانے کی ذمہ داری ہے تو گھر چلا رہا ہے. جو ذمہ داری کو قبول کرے گا وہ جوان کامیاب ہوگا. جو نصیحت پکڑے گا، ٹھوکر نہیں کھائے گا، وہ جوان کامیاب ہوگا. جو مایوس نہیں ہوگا، حوصلہ رکھے گا، وہ جوان کامیاب ہوگا. تمنا ہے کہ اس دنیا میں میں کچھ کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں میں کچھ کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ. یہ 15 اگست کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں ملک آزاد ہوا ہے. 3 پیغام میں اس مہینے کے حوالے سے دینے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ مکمل سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اس ملک کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا سبکتگین. کیسا نیک بادشاہ ہوتا تھا؟ کرسی پر بیٹھتا تھا اور اللہ کا ولی ہوتا تھا. سن کر کے آپ کو بڑا تعجب ہوگا. یہ تاریخ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. اگست کا مہینہ چل رہا، بہت دھیان سے سنیے گا. بسم اللہ کھاتا ہے، اگر یہ قبول ہو گیا خاتمہ بھی اچھا ہوگا. دھیان سنیے. سبکتگین بادشاہ ہے، سبکتگین بادشاہ ہے. شکار کے لیے گیا ہے، دیکھا کہ ہرنی بھاگ رہی ہے، ماں بھاگ رہی ہے، پیچھے بچہ بھی بھاگ رہا. ماں تو آگے آگے نکل گئی، بچہ پیچھے رہ گیا. اب جب دیکھا ماں نے کہ میرے بچے کو پکڑ لیا ہے بادشاہ نے، تو لوٹ گئی، بادشاہ کے پاس لوٹ گئی. کبھی آسمان کو دیکھتی ہے، کبھی بادشاہ کا منہ دیکھتی ہے، کبھی آسمان کو دیکھتی ہے، کبھی بادشاہ کو منہ دیکھتی ہے. بادشاہ کو محسوس ہوا کہ میں نے اس کے بچے کو پکڑ لیا ہے، اس لیے ماں بے قرار ہے. یہ انصاف نہیں ہے کہ بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے. بچے کو چھوڑ دیا، گھر واپس آ گیا، خالی پیٹ سو گیا، بھوکا سو گیا. بچے کو ماں سے جدا نہیں کیا. رات میں خواب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا او سبکتگی، تو نے ایک ماں پر ترس کھایا، تمہیں اللہ بادشاہت کا تاج پہنائے گا. تم نے ایک ماں کو اس کا بچہ واپس کر دیا، اللہ تمہیں بھی ایک بیٹا دے گا جو بادشاہ بنے گا. دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. بادشاہ کا گزر ہو رہا ہے، ایک طالب علم روڈ پر قرآن پڑھ رہا. پوچھا بیٹا مسجد کو چھوڑ کر کے تم روڈ پر راستے پر قرآن پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ مسجد میں روشنی نہیں ہے، سڑک پر روشنی ہے، روشنی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا کہ بیٹے کل سے تمہارے لیے انتظام کر دوں گا، سڑک پر تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن تم مسجد میں پڑھنا. رات میں خواب دیکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. کہا او سبکتگی کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی عزت کی، اس کے چراغ کا انتظام تم نے، روشنی کا انتظام مسجد میں کر دیا. اللہ تمہیں اس دنیا میں بھی عزت دے گا، اس دنیا میں بھی عزت دے گا. اللہ نے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا. تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. ایک بادشاہ گزرا ہے اسی ہندوستان کا، اس کا نام تھا سلطان شمس الدین التمش. سلطان شمس الدین التمش نام ہے. قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہو رہا ہے. اس نے اپنے انتقال سے پہلے، انہوں نے انتقال سے پہلے وصیت کیا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس نے کبھی غیر عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا، عصر کی سنت فوت نہیں ہوئی، تہجد قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولا نہیں فوت ہوئی، ایسا آدمی نماز پڑھائے گا. کس نے نماز پڑھائی؟ ایک بادشاہ نے نماز پڑھائی. اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ سلطان شمس الدین التمش تھا. کرسی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ولی حکومت کر رہا ہے.
تیسری اور آخری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، تیسری اور آخری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ اسی ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا سلطان ناصر الدین محمود۔ سلطان ناصر الدین محمود اسی ہندوستان کا بادشاہ ہے۔ بیوی گھر میں روٹی پکا رہی ہے، بادشاہ کی بیوی گھر میں روٹی پکا رہی ہے، ہاتھ بھی جل گیا، روٹی بھی جل گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بات کیا ہے، تمہیں روٹی پکانے نہیں آتی ہے؟ کہا میں راجا کی بیٹی ہوں اور بادشاہ کی رانی ہوں، میں کیا جاننے کے لیے گئی، میں تو کھانا جانتی ہوں، پکانا نہیں جانتی۔ اس لیے ہاتھ بھی جل گیا، روٹی بھی جل گئی۔ ایک کام کرو، مجھے نوکرانی دے دو۔ کہا کہ دیکھو یہ حکومت کا پیسہ میرے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے، ہاتھ جلاتی رہو، روٹی پکاتی رہو، اس پر صبر کرو، اللہ اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں دے گا۔ میں حکومت کے پیسے سے تمہارے لیے نوکرانی کا انتظام نہیں کر سکتا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، یہی بادشاہ ہے۔ اس بادشاہ کا نام ہے ناصر الدین محمود اور نوکر کا نام ہے محمد۔ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا محمد پانی پلاؤ، بیٹا محمد کھانا کھلاؤ۔ نوکر مچل جاتا ہے، بات صاحب بادشاہ وہ نوکر میں بادشاہ سے زیادہ مجھے عزت مل رہی ہے۔ عزت اس کو نہیں مل رہی تھی، محمد نام کی عزت مل رہی تھی۔ اتفاق سے بادشاہ کے منہ سے ایک دن نکل گیا، تاج الدین کھانا لاؤ، تاج الدین پانی لاؤ۔ نوکر ڈر کے مارے بھاگ گیا، 3 دن تک دربار میں نہیں آیا۔ بادشاہ نے بلایا کہ بیٹے کیا بات ہے، دربار میں 3 دن سے نہیں ہو؟ کہا حضور میرا نام محمد، آپ پیار سے بولتے تھے بیٹا محمد، پیار سے بولتے تھے بیٹا محمد، مجھے اچھا لگتا تھا۔ آپ نے مجھے محمد نہیں کہا، تاج الدین کہا، مجھے ڈر یہ لگا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے میں چھوڑ کر کے دربار چلا گیا۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کے کہا کہ بیٹا میں تم سے ناراض نہیں تھا، بات یہ تھی کہ جس وقت میں نے تمہیں تاج الدین کہا، محمد نہیں کہا، اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا نام میری زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک نہ ہو۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے اور نام شہ انبیاء لی، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گو کا مقصد ہے کیا، اگر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے۔ مسلمان کہاں تھا جب اس ملک میں ٹیپو سلطان تھا؟ یہ تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دل سے سنیں گے ہاتھ اٹھائیے، بھائی کا سر پھوڑ دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان دیجئے گا۔ مسلمان کہاں تھا جب ٹیپو سلطان اس ملک میں تھے؟ مسلمان کہاں تھا؟ ٹیپو سلطان اس ملک سے گئے، مسلمان کہاں پہنچ گیا؟ یہ تاریخ میں آپ کو اگست کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں نے ایک حوض بنایا تھا دلی میں، اس حوض کا نام تھا حوض شمسی۔ اس حوض کی لمبائی چوڑائی کیا تھی؟ سن کر کے آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ حوض بنایا ہے وضو کے لیے، کتنے بیگھا میں ہے، کتنا بڑا ہے؟ 274 بیگھا میں۔ کیسا دور تھا مسلمانوں کا؟ 274 بیگھا میں حوض بنا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی کیا تھی؟ 2 میل، چوڑائی کیا تھی؟ 1 میل۔ کس نے بنایا تھا؟ سلطان شمس الدین التمش نے بنایا تھا۔ جامع مسجد جو آپ دیکھ کر کے دلی سے آتے ہیں، اس مسجد کا نام پتہ ہے؟ قوت الاسلام ہے، وہ مسجد جس سے اسلام کو قوت ملی۔ جامع مسجد کی جو جامع مسجد دلی جو آپ دیکھ کر کے آتے ہیں، اس مسجد کا نام قوت الاسلام ہے۔
آپ تھوڑی ہی دور آگے چلتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں قطب مینار. یہ اتنا بڑا مینار کیوں بنایا گیا تھا؟ تاکہ اذان کی صدا سے پورا شہر گونج جائے. یہ کتنا بڑا مینار ہے؟ 238 فٹ اس کی لمبائی ہے. اتنا لمبا چوڑا یہ مینار بنایا گیا تھا. ٹیپو سلطان جب زندہ تھے، مسلمانوں کی حکومت کتنی بڑی تھی سن کر کے بڑا تعجب ہوگا. مسلمانوں کی حکومت 17% رقبے میں تھی. مطلب کیا ہوا؟ 1,57,00,000 مربع میل پر مسلمان حکومت کرتا تھا. 1,57,00,000 مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی. جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو مسلمانوں کی حکومت چھوٹی ہو گئی، 17% سے گھٹ کر کے 5% پر آ گئی. 1,57,00,000 سے گھٹ کر کے کہاں آ گئی؟ 45 لاکھ پر آ گئی. انگریزوں کی پہلی لڑائی ہے 1757 میں، دوسری لڑائی ہے 1764 میں، اور تیسری لڑائی ہے 1799 میں. یہ 1799 میں جو لڑائی لڑی ہے کس نے؟ ٹیپو سلطان نے. جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو انگریز سینے پر چڑھ کر کے کیا بولتا ہے؟ آج سے یہ ملک ہمارا ہے. کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، آنکھوں میں سلاخیں رہی ہم دیدوروں کی. کچلی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی. اس ملک میں صدیوں سے اس ملک میں صدیوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ. پنجاب کو کھیتی کا دہن کس نے دیا تھا؟ مینار و قلعہ تاج کوہن کس نے دیا تھا؟ بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا تھا؟ بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا تھا؟ کشمیر کو ترشیدہ بدن کس نے دیا تھا؟ تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے. تم نے تو سدا ہند کو کنگال کیا ہے، مغلوں نے اسے عزم سے ٹکسال کیا ہے. ٹیپو نے لہو دے کے اسے لال کیا ہے، اجمل ظفر نے اسے اقبال کیا ہے. تم تھک گئے ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری، بتلاؤ یہ دھرتی ہے ہماری یا تمہاری؟ بتلاؤ یہ دھرتی ہے ہماری یا تمہاری؟ ہندوستان میں مل کر کے رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے. ہندو مسلمان جھگڑے سے نکل کر کے رہنا ہے. یہ بہت خوبصورت مطالعہ حالات حاضرہ کے حوالے سے آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. دل سے سن لیں گے، پورا ہندوستان دل سے سنے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بھائی چارگی کے حوالے سے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک غیر مسلم ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر تارا چند. وہ کہتے ہیں بادشاہ مسلمان ہے اور اس کا وزیر کون ہے؟ غیر مسلم ہے. سلطان محمود غزنوی مسلمان بادشاہ ہے اور اس کا وزیر کون ہے؟ تلک. ٹیپو سلطان بادشاہ ہیں اور ان کا وزیر کون ہے؟ غیر مسلم ہے، پورنیا. ٹیپو سلطان بادشاہ ہیں اور ان کا سپہ سالار کون ہے؟ غیر مسلم ہے. نام کیا ہے؟ کرشنا راؤ. مسلمان بادشاہ ٹیپو سلطان ہیں، مسجد بھی بنا رہے ہیں، مندر بھی بنا رہے ہیں. 156 مندر کو جاگیر دیا ٹیپو سلطان نے. مندر اور مسجد پر سیاست نہیں کیا، ہندو مسلمان پر سیاست نہیں کیا، بھائی بھائی بن کر کے حکومت کیا. تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. اورنگزیب بادشاہ نے مندر کو توڑا، یہاں کے غیر مسلم کہتے ہیں، لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ اورنگزیب بادشاہ نے مسجد کو بھی توڑا.
बनारस के मंदिर को तोड़ा, गोलकोंडा की मस्जिद को तोड़ दिया। गैर मुस्लिम मौर्रिख हैं, उनका नाम है P.N. पांडे। वो कहते हैं कि औरंगजेब बादशाह ने मस्जिद को क्यों तोड़ा, मंदिर को क्यों तोड़ा? आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा। मंदिर में रानी गई पूजा करने के लिए, औरंगजेब बादशाह के साथ राजा भी हैं। राजा की रानी पूजा करने के लिए बनारस के मंदिर गई, विश्वनाथ मंदिर गई। तहखाने में जैसे ही पहुंची, पुजारी ने आबरू लूट लिया। जब पता चला कि रानी गई थी पूजा करने के लिए, पुजारी ने आबरू लूट लिया, औरंगजेब बादशाह को पता चला तो कहा कि ये तो मंदिर नापाक हो गया, मूर्ति को निकालो, मंदिर तोड़ दो, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। P.N. पांडे कहते हैं कि औरंगजेब बादशाह ने मस्जिद को भी तोड़ा। वहां का जो गवर्नर था, उसने सारा खजाना जमीन के नीचे दफन कर दिया, और उसको बचाने के लिए ऊपर मस्जिद बना दिया। बादशाह ने कहा कि वो ऊपर से फीट फाट है, नीचे से मकामा घाट है, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, मस्जिद को भी तोड़ दिया। मुसलमान बादशाह हुकूमत कर रहा है, लेकिन उसके सिक्के को ढालने वाले कौन है? हिंदू हैं, हिंदू सुनार। मुसलमान बादशाह हुकूमत कर रहा है, उसका हिसाब कौन लिखता है? मुसलमान नहीं, हिंदू मुंशी लिख रहे हैं। मुसलमान बादशाह का दरबार चल रहा है, लेकिन चलाने वाले कौन हैं? बरहमन नजूमी हैं। मुसलमानों ने हिंदू मुसलमान करके हुकूमत नहीं किया, मंदिर और मस्जिद करके हुकूमत नहीं किया, सूअर और गाय के नाम पर हुकूमत नहीं किया, बल्कि भाईचारगी पर हुकूमत किया। चाय की दुकान में 3 आदमी चाय पी रहे थे, उसमें हरिजन भी था, मुसलमान भी था और ब्राह्मण भी था। बात चल रही थी कि भाई सब लोग भाई भाई हो, छूत छात मत रखो, दिल से भी मिलो, हाथ से भी मिलो, दिल भी मिलाओ, हाथ भी मिलाओ। अब हरिजन ने चाय पिया तो मुसलमान ने कहा कि अगर हम लोग भाई भाई हैं तो ब्राह्मण इसका जूठा पी करके दिखाए। तो ब्राह्मण कहता है छी 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 छी, राम राम राम। सिर्फ ऊपर से हाथ मिलता है, दिल मिलता नहीं है। अब तो ब्राह्मण ने मुसलमान से कहा कि ठीक है, मुझे हरिजन का जूठा नहीं पीना है, तुम पी करके दिखाओ। अब मैं तो पी लेता, लेकिन ये दिन है, मेरा रोजा है, रोजा ही टूट जाएगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। 15 अगस्त के हवाले से पैगाम ख़त्म हो गया। पीछे बड़ी तादाद में माँ और बहनें बैठी हुई हैं, इनके हवाले से मैं आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन पर कम, साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। 3 तरह की औरत होती है, 3 तरह की औरत होती है, और औरत में 4 खूबी होती है। औरत किस तरह होती है मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल कम वक्त में, मुख्तसर वक्त में आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। 3 तरह की औरत होती है। एक अच्छी औरत होती है, एक बुरी औरत होती है, एक अच्छी भी नहीं बुरी भी नहीं होती, वो 50-50 होती है, आधा इधर आधा उधर। 3 तरह की औरत होती है। कौन औरत होती है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। शादी हो गई,
ससुराल आई, मुसीबत को देख रही है, ससुराल में मुसीबत ही मुसीबत देख रही है, तो क्या कहती है, मुसीबत मेरे ही घर के अंदर नहीं है, सारी दुनिया में मुसीबत है, सबसे अच्छी औरत है। मैके से ससुराल आई है, मैके में ठंडी थी, सुख था, सुकून था, मुसीबत नहीं देखी, लाडली और रानी बनी हुई थी। लेकिन ससुराल आई है, मुसीबत ही मुसीबत देख रही है, तकलीफ ही तकलीफ देख रही है, लेकिन हर पे शिकायत नहीं लाती। क्या कहती है, मेरे घर क्या मुसीबत है, सारी दुनिया मुसीबत ही उठा रही है, सबसे अच्छी औरत है। दूसरी औरत जो सबसे बुरी औरत है, रिक्शा चलाने वाला शौहर है, बेचारा पसीना छूट रहा है, पैसा कमा करके ला करके दे रहा है, और ये पैसे को ससुराल से मैके भेज रही है, चूहे का मान बना रही है। पैसा शौहर इधर कमा करके देता है, ये पैसा ट्रांसफर उधर करती है, ये सबसे बुरी औरत है। तीसरी औरत कौन है, जो अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है, बीच बीच में है, इसकी भी मामी है उसकी भी मामी है। बीच बीच की औरत कौन है वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उसकी शादी कहीं और हुई थी, उसका शौहर इंतकाल कर गया था, उसके बाद दूसरी शादी इस घर में हुई है। जब इस घर में आई, जब राहत देखती है, खुशी देखती है, तो शौहर की तारीफ नहीं करती, और जब मुसीबत देखती है तो क्या कहती है, इससे तो अच्छा मेरा वही घर था। मिसाल दीजिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, औरत किस तरह होती है, कैसी होती है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। औरत दौलत की तरह होती है, दौलत को छुपाया जाता, दिखाया नहीं जाता। अगर आप दौलत को छुपाएंगे नहीं, दिखाएंगे तो दौलत लूट ली जाएगी। अगर औरत को आप छुपाएंगे नहीं, दिखाएंगे तो आबरू चली जाएगी। दौलत जो गई है वो तो वापस आ जाएगी, लेकिन आबरू जो गई है कभी वापस नहीं आएगी। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर में दूध होता है, दूध उसको ढक करके रखा जाता है। क्यों, किससे ढक करके रखा जाता है, कि कोई बिल्ली ना आ जाए और दूध पी करके 9 दू 11 ना हो जाए। ढक करके रखा जाता है, दूध को ढक करके रखा जाता है, बिल्ली को बांध करके नहीं रखा जाता, बल्कि दूध को ढक करके रखा जाता है। क्यों, कि बिल्ली की नजर दूध पर है। जब औरत घर से बाहर निकलती है खुशबू लगा करके, और बगैर दुपट्टे के निकलती है, तन्हा निकलती है, बुर्के में नहीं होती, और चौराहे से गुजरती है, तो बिल्ली की तरह बड़े बड़े लोगों की हवस की निगाह उसके ऊपर पड़ती है। तो आप बताइए कि लोगों को बांध कर रखेंगे या औरत को छुपा करके रखेंगे? अगर दूध को ढक करके रखा नहीं गया तो दूध चला जाएगा, औरत को ढक करके रखा नहीं जाएगा तो औरत चली जाएगी। कभी तो जान जाएगी, कभी ईमान जाएगा। तीसरी और आखिरी मिसाल आपके पास दे करके जा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मोती होती है, मोती बहुत कीमती होती है, मोती होती है बहुत कीमती होती है। ये कीमती क्यों होती है? मोती के अंदर पानी होता है, मोती के अंदर पानी होता है। वो पानी जब तक मोती के अंदर मौजूद है, मोती कीमती है। वो पानी जैसे निकला, मोती की कोई कीमत नहीं होती। औरत कब कीमती है? जबकि उसके अंदर हया है, शर्म है। अगर हया शर्म निकल गई तो औरत की कोई कीमत नहीं है। शादी का मौका था, बारात आई हुई थी, लड़की रुखसत होने वाली है, तो सारे लोग रो रहे हैं। माँ भी रो रही है, खाला भी रो रही है, नानी भी रो रही है, दादी भी रो रही है। चूंकि जवान बेटी पास पोस पाल करके रुखसत की जा रही है, सबका कलेजा फट रहा, सब रो रहे हैं, लेकिन एक आदमी हंस रहा। छोटा बच्चा पूछ रहा कि अब्बा ये सारे लोग रो रहे हैं, ये क्यों हंस रहा है? कहा कि बेटा कौन हंस रहा? कहा ये दूल्हा बाबू हंस रहा। कहा कि जो दूल्हा आया है वो हंस रहा है, ये सारे के सारे लोग रो रहे हैं। तो बाप ने जवाब दिया, बेटा अभी तो रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, ये हंस रहा है, जिंदगी भर इसी को रोना पड़े। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही।
ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ حضرت مولانا مفتی صاحب الوزیر صاحب، حضرت مولانا مفتی صاحب الوزیر صاحب، علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال۔ ایک چیز آپ لوگ دیکھتے ہیں، یہ جو اس طرف کا جو حصہ ہے زیادہ لوگ بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس طرف والا حصہ ہے سب لوگ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اندازہ اٹھا لیجئے آپ۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے۔ سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے 3 پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ میدان چھوڑ دیں گے؟ آج رہیے انشاءاللہ، دھیان دیجئے گا۔ 3 پیغام آپ کو جلدی جلدی میں دے رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا اور دل میں جگہ دیجئے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مسلمانوں کو نوکری مل نہیں رہی ہے اور مسلمان کھیتی پتی کر رہے ہیں، کھیتی سے پیسہ آ نہیں رہا، اب مسلمان کیا کرے گا؟ میں مسئلے کا حل آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نوکری پر دھیان مت دیجئے، کھیتی پتی پر زیادہ دھیان مت دیجئے، تجارت پر کھڑے ہو جائیے، اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ محتاج ہیں، کل غنی بنا دے گا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قرآن میں زکوٰۃ دینے والوں کا ذکر آیا ہے 32 مرتبہ، صدقہ دینے والوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں 16 مرتبہ، اور جو تجارت کرتا ہے اس کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو تجارت کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے اچھی روزی کھا رہا ہے، کما رہا ہے۔ تجارت کرنے والا ہے جھوٹ نہیں بولتا، تجارت کرنے والا ہے دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول فرماتے مرنے کے بعد نبی کے ساتھ ہوگا، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمانوں کو 1 نمبر کی نوکری کتنے فیصد مل رہی ہے؟ 1.5%۔ 2 نمبر کی نوکری کتنے فیصد ہے؟ 3%۔ 3 نمبر کی نوکری کتنے فیصد ہے؟ 4%۔ اور چوتھے نمبر کی نوکری کتنے فیصد ہے؟ 5%۔ 100 میں 5 آدمی صرف مسلمانوں میں نوکری کر رہا ہے، اور 95% ایسے ہی گول ہے،
کیا ہوگا اس قوم کا حال. دھیان سے سنیے گا, سروے آیا ہے 1931 کا سروے ہے, سن کر کے آپ کو بڑا تعجب ہوگا. پولیس میں نوکری کر رہا ہے مسلمان صرف 23%, پولیس میں نوکری کر رہا ہے غیر مسلم 74%, دوسری سرکاری نوکری کر رہا ہے مسلمان 32%, غیر مسلم نوکری کر رہا ہے 65%, مسلمان سلائی کڑھائی کا کام کر رہا ہے صرف 5%, غیر مسلم سلائی کڑھائی کا کام کر رہا ہے 92%, مسلمان تجارت میں ہے 13% اور غیر مسلم تجارت میں ہے 85%. ترقی اس کو ہوگی, ترقی ہمیں نہیں ہے. اب آئیے 1981 کا سروے آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا. 1981 میں سینٹرل سرکار سے جو مسلمانوں کو سروس ملی 4%, اور بنگال سرکار سے جو سروس ملی ہے مسلمانوں کو 6%, اور IAS افسر میں مسلمان کتنے ہیں 2%, IPS افسر میں مسلمان کتنے ہیں 2%, ریلوے میں مسلمان کتنے ہیں 2%, بینک میں مسلمان کتنے ہیں 2%. اس سے کام چلے گا؟ نہیں چلے گا. اب تو وہ بھی نہیں مل رہا, وہ نوکری بھی نہیں مل رہی ہے. 100 میں 2 آدمی مسلمان کا پولیس میں IAS افسر ہے, ریلوے میں 2 آدمی ہے, بینک میں 2 آدمی. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں, نبی کی زبان کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے, آپ تجارت پر کھڑے ہو جائیے, آپ کا مقدر اللہ کھول دے گا, ماضی کے نقصان کی بھرپائی کر دے گا, حال کو خوشحال کر دے گا, مستقبل کو روشن کر دے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ایک آدمی دیار تھا, دودھ بیچتا تھا, 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملاتا تھا. 99 دن چور کے 1 دن کوتوال گیا. دودھ بیچ کر کے جب آ رہا تھا, بٹوے میں پیسہ تھا, سائیکل لے کر کے آ رہا تھا, پیشاب لگ گیا. پیشاب کرنے کے لیے سائیکل کو رکھا پاکڑ کے درخت کے نیچے, بٹوے کو رکھا وہیں. ادھر جو گیا, اوپر جو بندر بیٹھا ہوا تھا وہ نیچے آیا, بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا. اب جب وہ آیا تو دیکھ رہا آنکھ بند ڈبہ غائب, سائیکل تو ہے لیکن بٹوا کیا ہو گیا. اب وہ بہت ادھر ادھر دیکھا, جب اوپر نگاہ گئی تو دیکھا کہ وہ بندر کے ہاتھ میں بٹوا ہے. اب وہ بٹوے سے پیسے نکال کر کے دیکھ رہا کہ اصلی ہے یا جعلی ہے. جب اس نے کہا کہ ہے بھگوان آپ کو کیلا کھلائیں گے, بٹوے کا پیسہ آپ کے لیے نہیں ہے, دے دیجئے. اس کی نگاہ بھٹک گئی اور تالاب میں ایک سکہ گر گیا. بولتا ہے ٹباک. بندر کو بڑا اچھا لگا, کتنی پیاری آواز ہے, کیا آواز ہے. محرم کے ڈھول میں بھی ویسی آواز نہیں ہے, بہت پیاری آواز لگی. اب بندر کو کھیل تماشا شروع ہو گیا, کھیل تماشا اس کے دماغ میں آ گیا. بٹوے سے ایک سکہ نکالتا تھا, اٹھا کر کے پانی میں پھینکتا تھا, سکہ نکالتا تھا, پانی میں پھینکتا تھا. سوچا کہ یہ جس کھیل میں لگا ہوا ہے تو سارا بٹوا خالی کر دے گا. کہے مہاراج تھوڑا سا میرے اوپر مہربان ہو جاؤ, ایک سکہ ادھر پھینک دے, ایک سکہ پانی میں, ایک سکہ ادھر پھینکے, ایک سکہ پانی میں. کہتا ہو مہاراج اب سمجھ میں آیا, دودھ کا پیسہ تو اوپر ہو گیا, جو پانی کا پیسہ تھا پانی میں چلا گیا. مالک ہے تیرے ساتھ, نہ ڈر غم سے تو اے دل, نہ ڈر غم سے تو اے دل. ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل, کیا کام ہے مشکل. زندہ ہے جو عزت سے, زندہ ہے جو عزت سے, وہ عزت سے مرے گا. دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا, جینا ہی پڑے گا. گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے, سنبھلتے ہی رہیں گے. جل جائیں مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے, چلتے ہی رہیں گے. غم جس نے دیے ہیں, غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا. دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا, جینا ہی پڑے گا. تعلیم کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. بغیر تعلیم کے آپ کا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تعلیم میں آگے آ جائیے, دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. تعلیم میں آگے رہیں گے, کھا پی کر کے برابر کر دیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان دیجیے گا,
بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ علم کا ذکر قرآن میں 785 مرتبہ آیا ہے۔ علم کا ذکر پڑھو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم والا بے علم دونوں برابر نہیں۔ علم کا ذکر قرآن میں 785 مرتبہ آیا، پڑھو اور پڑھاؤ۔ اس کا ذکر قرآن میں 19 مرتبہ آیا۔ قلم سے لکھو، قلم سے لکھا جاتا ہے، قلم کا ذکر 4 بار آیا۔ اس قوم کا بھی حال دیکھیے جس کے قرآن میں 785 مرتبہ علم کا ذکر آیا۔ 1996 کا سروے ہے، پوری دنیا میں جاہلوں کی تعداد کتنی ہے آپ کو پتا ہے؟ 1.5 ارب جاہل ہے، انگوٹھا ٹیک ہے۔ 1.5 ارب، 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے۔ 1.5 ارب لوگ جاہل ہیں، اور اس میں 75 کروڑ کون لوگ ہیں؟ ہندوستان کے لوگ ہیں۔ 75 کروڑ لوگ جاہل ہندوستان میں۔ ساری دنیا، آدھی دنیا ایک طرف اور اکیلا ہندوستان ایک طرف۔ اتنے بڑے جاہل، اتنا بڑا جاہل ملک۔ جاپان اس سے چھوٹا ملک ہے ہندوستان سے، لیکن ہندوستان سے زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ 174 ملکوں میں ہندوستان کا نمبر ہے 135۔ ترقی کرنے والے ملکوں میں ہندوستان کا 135 نمبر آ رہا۔ 40% یہاں پر جاہل ہے۔ اور مسلمان قوم کا حال دیکھیے، مسلمان قوم کا حال دیکھیے، آپ کو سن کر کے بڑا تعجب ہوگا۔ نبی جب مکے میں تھے تو مدرسے کا نام کیا تھا؟ دار ارقم۔ اور نبی جب مدینہ آئے تو مدرسے کا نام کیا تھا؟ صفہ۔ اور اس سے بڑا تعجب آپ کو ہوگا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جنگ میں قیدی گرفتار ہوئے، دشمن 70 قیدی گرفتار ہوئے۔ اب یہاں پر ہو رہا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر نے کہا خلاص، قتل کر دو۔ حضرت ابو بکر نے کہا پیسہ لے کر کے چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ دیکھیے، پیسہ لے کر کے چھوڑیں گے لیکن کچھ لوگوں کو فری میں چھوڑیں گے۔ اللہ کے رسول کا اعلان سنیے، کچھ لوگوں کو فری میں چھوڑیں گے، کچھ لوگوں کو پیسہ لے کر کے چھوڑیں گے۔ جو جاہل ہوگا اس سے پیسہ لیں گے، جو پڑھا لکھا اس کو فری میں چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول کا اعلان سنیے، جو پڑھا لکھا ہے وہ ہمارے 10 آدمی کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، فری میں آزاد۔ پڑھے لکھے لوگوں کو فری میں چھوڑا جا رہا ہے، جو جاہل ہے اس کو پیسہ لیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو سن کر کے اس سے بھی بڑا تعجب ہوگا، مسلمانوں کے کتنے بچے پڑھ رہے ہیں اسکول میں مدرسے میں؟ صرف 3%۔ 100 میں صرف 3 بچے پڑھ رہے ہیں اسکول مدرسے میں، مسلمانوں کے صرف 3 بچے آ رہے ہیں۔ یہ 97 بچے کہاں گئے؟ تو ہوٹل میں گئے پلیٹ صاف کرنے کے لیے، پنجاب گئے دھان روپنے کے لیے، اور کہاں گئے؟ بکری کے پیچھے، اور کہاں گئے؟ ٹیمپو میں خلاصی بننے کے لیے۔ کیا ہوگا اس قوم کا حال؟ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ بچے کو اچھا کھانا کھلا رہے ہیں نا، بچے کو یاد نہیں ہوگا۔ اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں، بچے کو یاد نہیں ہوگا۔ اب بچے کے لیے زمین خرید رہے ہیں، بچہ دارو پی کر کے سب ختم کر دے گا۔ بچے کے لیے اچھا مکان بنا رہے ہیں، سب برباد کر دے گا، کچھ یاد نہیں رکھے گا۔ اگر آپ نے علم دے دیا تو بچہ یہی یاد رکھے گا، دوسرا کچھ یاد نہیں رکھے گا۔ اس لیے پیٹ پر پتھر باندھیے، سر پہ کفن باندھیے، اپنی اوقات کو داؤ پہ لگائیے، خود جاہل رہے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا، چھچھندر کے سر میں چنبیلی کا تیل۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ، اولاد کو تم بندے رحمان بناؤ، اولاد کو تم بندے رحمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی
بناؤ اور ظاہر و باطن میں ہاں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ ایک بادشاہ تھے، اس کے 3 وزیر تھے، ایک بہاری تھا، دوسرا بنگالی تھا، تیسرا پنجابی تھا۔ بہاری کہتا تھا میں بنگالی سے اچھا ہوں، بنگالی کہتا تھا میں بہاری سے اچھا ہوں، پنجابی کہتا تھا میں دونوں سے اچھا ہوں۔ کوئی دوسرے کو اچھا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا ان لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ بہاری کو بلا کر کے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے بیر پسند ہے، کہا بیر لے کر کے آؤ۔ بنگالی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے مالدہ آم پسند ہے، کہا لے کر کے آؤ۔ پنجابی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے کٹہل پسند ہے، کہا کٹہل لے کر کے آؤ۔ تینوں لائن سے لگ گئے، امتحان ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا جو امتحان پاس کرے گا وہ تو یہاں رہے گا، جو امتحان پاس نہیں کرے گا وہ یہاں سے برخاست ہو جائے۔ بہاری سے کہا کہ بیر کیسے کھاتے؟ کہا حضور گٹھلی نکالتے ہیں، چھلکا پھینکتے ہیں، چبا کر کے کھاتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو امتحان ہو رہا ہے، گٹھلی بھی نہیں پھینک سکتے، چھلکا بھی نہیں نکال سکتے، چبانے کی بھی اجازت نہیں ہے، نگل کر کے بیر پاس کرنا ہوگا۔ بیر اٹکا، یہاں سے برخاست۔ بیر پاس ہوا، اپنی نوکری پر برقرار رہو گے۔ اب ہائیبریڈ بیر تھا، سگوا بیر تھا، لمبا بیر تھا، کہاں پاس ہوگا؟ جا کر کے اٹک گیا تو باپ باپ کرنے لگا، رونے لگا۔ اس کے بعد اس کو کرونا وائرس ہو گیا، کھوکھی آئی تو بیر دوبارہ منہ میں واپس آ گیا، اندر نہیں گیا، تو ہنسنے لگا۔ تو بادشاہ نے کہا نالائق کہیں کے، روتا ہے یہ تو سمجھ میں آتا لیکن ہنستا کیوں؟ کہا حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے سے بیر میں میرا یہ حال ہے، یہ عام کٹھل والے کا کیا حال ہے۔ یہ چھوٹے سے موبائل، اسکرین ٹچ موبائل نے باپ کو بندر بنایا۔ بیٹے کو ہنومان بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہ لنکا جلائے گا، لنکا بجھائے گا نہیں۔ اگر بچہ کو پڑھانا چاہتے ہیں موبائل سے دور رکھیے، اگر بچہ دور نہیں رہتا ہے تو آپ خود دور ہو جائیے۔ باپ ڈرائیور، بیٹا خلاصی، گاڑی کا نمبر 786۔ اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام، اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام، تیرا بچپن پاک رہے، تیرا بچپن پاک رہے، مجھ پہ تو ہے 100 الزام، اے میرے ننھے گلفام، کس کا بڑا تجھ پہ سایہ، کس نے یہ رستہ دکھلایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، یہ گھر ہے رسوا بدنام، اے میرے ننھے گلفام۔ اب آئیے آخری پیغام آپ کو دے رہا ہوں، اس کے بعد محرم کی جھلک دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد یہاں سے میں 9-11 ہو جاتا ہوں۔ آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، مکمل تیار ہے؟ ہم کو پاس مل گیا، سند مل گئی۔ زیادہ اور سناؤں گا تو میرا سنگل پنکچر ہوگا، اور زیادہ آپ سنیں گے تو آپ کا ڈبل پنکچر ہوگا۔ دھیان دیجئے گا، بالکل آخری پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا۔ مل جل کر کے رہیے، محبت سے رہیے۔ گھر میں کوئی مسئلہ ہو گھر ہی میں حل کر لیجئے، عدالت میں لے کر کے مت جائیے۔ عدالت میں اگر لے کر کے گئے تو یاد رکھیے آپ بھی برباد ہوں گے، وہ بھی برباد ہوگا، دونوں ایک ساتھ برباد ہوں گے۔ آپ غور کیجئے، یہاں پر ہندوستان میں 3 قوم کو ترقی ہے، باقی کسی کو ترقی نہیں ہے۔ اب بدنصیبی ہے کہ اس میں مسلمان نہیں ہے۔ 3 قوم ترقی کر رہی ہے، مرواڑی، مہتا، گجر۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، ان کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں، مسلمانوں، اس ملک ہندوستان میں صرف 3 قوم ترقی کر رہی ہے، بدنصیبی یہ کہ اس میں مسلمان نہیں ہے۔ مرواڑی قوم ہے، مہتا قوم ہے، گجر قوم ہے۔ یہ 3 قوم ترقی کیوں کر رہی ہے؟ 2 وجہ سے۔ اس میں کوئی نیچے گرتا تو اس کو سب لوگ سنبھالتے، سب لوگ اٹھاتے۔ 100 مرتبہ کیوں نہیں گر جائے، 100 مرتبہ سنبھالتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی اگر اوپر جا رہا اس کو کھینچ کر کے برابر۔ بیٹا کیوں آگے بھاگ رہے ہو، ہم اپنے سے اوپر تم کو جانے نہیں دیں گے۔ ہماری قوم کا حال کیا ہے؟
جو اوپر جائے اس کو ٹانگ کھینچ کر کے نیچے لاتے ہیں، اور ان کی قوم کا حال یہ ہے کہ جو نیچے گر رہا اس کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ وہ ترقی کرے گی، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات سنیے ذرا دھیان سے، آپ جائیے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس اسٹیج سے دعویٰ کرتا ہوں، آپ جائیے عدالت میں، اور عدالت میں وکیلوں سے پوچھئے مرواڑی کا کیس ہے، مہتا کا کیس ہے، گجر کا کیس ہے، وہ بولے گا ایک بھی کیس نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا کیس جا کر تو دیکھیے، ڈوری ایکٹ کیس 2011 میں کٹیہار ضلع کا 36,000 مسلمانوں کا۔ اب دیکھیے جس قوم کا یہ حال ہے، بات بات پر عدالت جاتی ہے، اور عدالت میں 35 لاکھ مقدمہ پینڈنگ میں پڑا ہوا، اس پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ وقت نہیں ہے، آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور وہاں پر لڑایا جاتا ہے، وہاں پر جھگڑا کو ختم نہیں کیا جاتا۔ وکیل اپنی جیب بھرنے کے لیے دونوں کو لڑاتے ہیں۔ آج اس نحوست سے کون بچا ہوا ہے؟ مرواڑی بچا ہوا ہے، گجر بچا ہوا ہے، مہتا بچا ہوا ہے، تو ترقی اس کو نہیں ہوگی تو ہم کو ہوگی۔ اب میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مسلمان 3 طرح سے بانٹے گئے، یہ میرا علاقہ ہے، وہ تیرا علاقہ ہے، اس سے مسلمان بٹ گیا۔ یہ سرجا پوری، وہ شیرشاہ آبادی، یہ وہ تیرا علاقہ، یہ میرا علاقہ، بٹ گیا مسلمان۔ یہ تیرا خاندان، وہ میرا خاندان، بٹ گیا مسلمان۔ یہ تیرا مسلک، وہ میرا مسلک، یہ دیوبندی تو وہ بریلوی، یہ شیعہ تو وہ سنی، وہ حلفی تو یہ سلفی، مسلک میں بٹ گیا۔ اللہ کے رسول نے بٹنے سے مسلمانوں کو کیسے بچایا؟ آپ کو سن کر کے بڑا تعجب ہوگا۔ پیغمبر نے کہا صلو خلف کل بر و فاجر، ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھو، تمہاری نماز ہو جائے گی، اس کا عمل اس کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ ہمارے نبی نے بٹنے نہیں دیا، دیوبندی سے کہا بریلوی کے پیچھے نماز پڑھو، سلفی سے کہا حنفی کے پیچھے نماز پڑھو، ہر ایک کی نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا عمل اس کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ اب آئیے آپ کو نقصان بتا رہا ہوں، 2 نقصان بتا رہا ہوں۔ عراق اور کویت کی جنگ ہوئی ہے، عراق اور کویت کی جنگ ہوئی ہے، دونوں مسلمان ملک ہے، لیکن ایک کیا ہے؟ سنی ہے، دوسرا کون ہے؟ شیعہ۔ شیعہ سنی کا جھگڑا ہوا، عراق اور کویت کی جنگ ہوئی، اس کے پاس بھی تیل اس کے پاس بھی تیل، دشمن وہاں پہنچ گیا، بلی کی لڑائی میں بندر پہنچ گیا، امریکہ پہنچ گیا، دونوں کے کنویں کا مالک ہو گیا، یہ کنگال وہ مالا مال۔ اگر آپ بٹیں گے، ہٹیں گے، لڑیں گے، نقصان دوسرے کا نہیں ہوگا، نقصان آپ کا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے دیکھیے بٹوارے کو کیسے ختم کیا۔ تمہاری لڑکی ہے، اس کا لڑکا ہے، تم کو اس کا لڑکا پسند ہے، اس کو تمہاری لڑکی پسند ہے، خاندان چاہے چھوٹا بڑا ہو، نکاح جائز ہے، دینداری پر نکاح کرو، رشتہ داری اور خاندان پر نکاح مت کرو۔ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب آئیے ایک بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ میرا علاقہ، یہ تیرا علاقہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ جب ماں باپ ایک ہوتے ہیں تو رشتہ بھائی بھائی کا ہوتا ہے، وہ تمہارا بھائی، تم اس کے بھائی۔ ایک بات کو یاد رکھیے، مسلمانوں کو بانٹنے والی کون سی حدیث ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ ایک حدیث ہے جو آپ سنتے ہیں، 72 فرقے ہوں گے بنو اسرائیل کے، اور 73 فرقے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے۔ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کا مطلب دیکھیے کیا بتایا جا رہا۔ اس حدیث کا مطلب یہ بتایا جا رہا، جو ایک فرقہ ہے وہی جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو اب دیوبندی کھڑا ہوتا وہ کہتا ہے کہ وہ ایک فرقہ میں ہی ہوں، بریلوی کھڑا ہوتا کہتا وہ ایک فرقہ میں ہی ہوں، سلفی کھڑا ہوتا وہ کہتا وہ ایک فرقہ میں ہی ہوں، اور شیعہ کھڑا ہوتا وہ کہتا وہ ایک فرقہ میں ہی ہوں۔ لیکن یہ 72 فرقے کے بارے میں ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تو بتاؤ یہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام سے خارج ہے یا اسلام میں داخل ہے؟ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا یا جہنم کے بعد جنت میں آ جائے گا؟
اس کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ ارے اللہ کے بندے، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 73 فرقے میں ایک فرقہ جنت جا رہا ہے، جو 72 فرقے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، یہ اسلام سے خارج نہیں ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے سزا کاٹنے کے لیے، لیکن دوبارہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر خدا مہربان ہو گیا، نبی کی شفاعت مل گئی تو جہنم میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ آخری پیغام، ایک مثال پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ کتا اور گھوڑا دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ کتا کہہ رہا تھا، گھوڑا کہہ رہا تھا کتے سے، میں جب دوڑتا ہوں زمین پر ٹاپ مارتا ہوں تو میں نہیں ہے، اس سے بڑی خوبی میرے اندر ہے، جب میں دوڑتا ہوں پیر زمین پہ مارتا ہوں تو میرے پیر کی دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ تو گھوڑے نے کہا نالائق کہیں کا، چھوٹا منہ بڑی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے۔ اب چھوٹا پٹنہ سے مقابلہ ہو رہا ہے، وپریت پاس کر کے جو کشن گنج پہنچے گا وہ جیت جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہار جائے گا۔ اب چھوٹا پٹنہ کا گھوڑا دوڑ کر کے وپریت میں دیکھ رہا پلٹ کر کے کہ کتا آ رہا کہ نہیں آ رہا، تو چھوٹا پٹنہ کا کتا چھوٹا پٹنہ ہی میں بیٹھا ہوا ہے، دوڑ نہیں رہا۔ اب وہ پلٹ کر کے کہا کہ کیوں چھوٹے میاں، دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو لیکن جب دوڑنے کی بات آتی تو ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ کہا کہ یار میں تم سے پریشان نہیں، 2 منٹ میں تم کو پیچھے کر دوں گا، میں تم سے پریشان نہیں ہوں، میں تو اپنی قوم سے پریشان ہوں۔ میں چھوٹا پٹنہ کا کتا ہوں، جیسے دوڑوں گا وپریت کا کتا روک لے گا، بیٹا بارڈر کراس کر رہے ہو، پاسپورٹ دکھاؤ۔ پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال، پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال، منتشر اجزاء سب ان کے ہو گئے۔ پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال، منتشر اجزاء سب ان کے ہو گئے۔ معتصم کب ہے یہ حبل اللہ سے، دیکھ لو جھاڑو سے تن کے ہو گئے۔ بس امام حسین کے حوالے سے آخری پیغام سن لیجئے، آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے آپ رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان دیجئے گا، آخری پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے 3 چیز پوچھوں گا، ذرا دھیان رکھیے گا، کان ادھر رکھیے، جلسہ آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرا ساتھ دیا، دل خوش کر دیا، اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی خوش رکھے، اس دنیا میں بھی خوش رکھے، آمین بولیے۔ قبولیت کی گھڑی ہے، بخیلی مت کیجیے۔ 3 سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ نشان کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد جب اس کو بھساتے ہیں تو جنازہ نہیں پڑھتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب نشان آپ نے اٹھایا امام حسین کے نام پر، جب اس کو بھسا رہے ہیں تو آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پتہ چلا کہ دال میں کالا ہے۔ دال میں کالا ہی کیا، پوری دال کالی ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، آپ کے اس گاؤں میں مسجد بھی ہے، عیدگاہ بھی ہے، قبرستان بھی ہے۔ کس کے گھر سے مردہ اٹھ کر کے قبرستان نہیں گیا ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ لیکن کسی کی موت پر کھیل تماشا ہوا ہے؟ کسی کی موت پر دیکھا دیجئے، آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، پردادا کا انتقال ہو گیا، نانا کا انتقال ہو گیا، پرنانا کا انتقال ہو گیا، بڑا آدمی انتقال کر گیا، چھوٹا آدمی انتقال کر گیا، امیر انتقال کیا، غریب انتقال کیا، بیمار انتقال کیا، تندرست انتقال کیا، لیکن کسی کی موت پر کھیل تماشا ہوا ہے؟ نہیں ہوا، سناٹا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں لاٹھی کھیلنا کہاں گناہ ہے؟ بھئی کھیل کود موت پر کہاں حلال ہے؟ موت پر کھیل کود نہیں ہے، صبر ہے، ماتم نہیں ہے۔ تیسری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ڈھول بجا رہے ہیں، ڈی جے لا رہے ہیں، نشان کھڑا کرتے ہیں، آپ کو ثواب ملا یا گناہ ہوا؟ آپ کو ثواب نہیں ملا، آپ کو گناہ ہوا۔ آپ نے اپنے پیسے کو برباد کیا، پانی میں ڈال دیا۔ اللہ آپ سے پوچھے گا کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا؟ اب میں ایک آپ کو آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب محرم کا مہینہ آئے تو اپنی بیٹی کی شادی کیجئے، بیٹا کی شادی کیجئے۔ بیٹے کی شادی آپ نے نہیں کیا اس خیال سے کہ محرم کا مہینہ ہے، بیٹی کی شادی نہیں کیا اس خیال سے کہ محرم کا مہینہ، آپ گنہگار ہوں گے۔ محرم کا مہینہ منحوس نہیں ہے،
دوسری بات یاد رکھیے، جو خاص بات میں آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ پورے مجمع میں سے کوئی بتائیے کون شیعہ ہے اس میں؟ ہاتھ اٹھائے۔ ماشاءاللہ کوئی شیعہ نہیں ہے۔ اگر آپ شیعہ ہوتے تو میں آپ کو جلوس نکالنے کی اجازت دیتا اسی اسٹیج سے، میں خود کہتا کہ آپ جلوس نکالیے۔ آپ شیعہ ہیں، شیعہ کے کلچر میں جلوس ہے، لیکن ہم لوگ سنی ہیں، وہ بھی ٹناٹن سنی ہیں، ہمارے یہاں جلوس نہیں ہے۔ بس آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ عرب کے مہمان آئے، مکہ سے آئے، لکھنؤ میں آئے، جلوس نکل رہا تھا، شیعہ لوگ جلوس نکال رہے تھے، تو عرب کے مہمان نے کہا کہ یہ شور کیسا ہے، جلوس کیسا ہے؟ کہا حضور آپ کو پتہ نہیں، شیعہ لوگ جلوس نکال رہے ہیں، آج 10ویں محرم ہے، حضرت حسین کی شہادت کے حوالے سے جلوس نکال رہے ہیں۔ تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان بدنصیبوں کو آج خبر ملی ہے۔ سن 61 ہجری میں حضرت حسین شہید ہوئے 54 سال کی عمر میں، ان بدنصیبوں کو آج خبر ملی ہے، یہ جلوس نکال لیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کتنی جہالت کی بات ہے یہ۔ اس لیے نادانی ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ نادانی نہیں ہوگی۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ محبت کا لہو اب باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے آپ کو، اور 3 کام چھوڑنے پڑیں گے، جلسہ عمر بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، 3 کام کریں گے عمر بھر کے لیے۔ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اور 3 کام چھوڑ دیجئے، کبھی آپ کے گھر مصیبت نہیں ہوگی، کبھی آپ خواہ کی بلاؤں میں، خواہ کی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، تجربہ کر کے دیکھیے۔ گناہ چھوڑ دیجئے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہمارے جوانوں کو قبول فرما، دین کا دائی، دین کا شدائی بنا، دین کا حافظ، دین کا محافظ بنا، غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر دین کی حفاظت، دین کے اشاعت کے لیے قبول فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما، جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنا، ہمارے بچوں کو قبول فرما، علم اور ہنر سے مالا مال فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر و باطن کا ایک اور نیک بنا، ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما، دل کی مراد پوری فرما،
مستقبل کو روشن فرما، حال کو خوشحال فرما، ماضی کی تلافی کا موقع عطا فرما، خوف کو دور فرما، سکون نصیب فرما، توبے کو قبول فرما، نافرمانی کو معاف فرما، غریبی کو دور فرما، تنگی کو دور فرما، خوشحالی عطا فرما، خیر و برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما، عمر میں برکت عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما، روزگار میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، ملک کی حفاظت فرما، قوم کی حفاظت فرما، مذہب کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما۔ جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔